السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My focus would be in this lecture the Hujjiyat of Hadith in the legislation of Islam. حدیث شریعت کے ماخذ کی حیثیت سے کیسے حجت ہے، اور میرا سورس میٹیریل رہے گا اس لیکچر میں مینلی قرآن، اور جہاں میں خود حدیث سے یا سیرت سے ریفرنسز لاؤں گا وہ جسٹ ایز سپورٹنگ میٹیریل ہوگا، لیکن میرا پریمائسز جو رہے گا وہ رہے گا قرآن مجید پر ہی. اینڈ دس brief discourse would be by nature a conceptual one, اور میتھڈالوجی میری آبجیکٹیو رہے گی. تو میں ان باتوں سے شروع کروں گا اپنی گفتگو جو مجموعی طور پر امت میں ایڈمٹڈ ہیں، فیکٹس ہیں جن پر خود اسلام کا اور نظریہ اسلامی کا انحصار ہے، اور جس کا تعلق خود اسلامی نظریہ کے ساتھ لازم و ملزوم جیسا ہے. That means if you deny any one of them, it amounts to denying the whole edifice or whole corpus of the conceptual corpus of Islam. وہ میرا پریمائسس رہے گا. جیسے دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، میں آؤٹ سائڈ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اپنی کمزوری کا اظہار کروں گا کہ 3 بجے میری یونیورسٹی کے حکام نے مجھے بلایا ہے اور 3 بجے میری میٹنگ رکھی ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اسی وقت کے اندر اپنی معروضات پیش کروں، اور اگر کچھ وقت بچا تو وہ ڈسکشن میں اور انٹریکٹیو سیشن میں پورا کروں گا. میں اصولی اور کلیاتی باتوں پر ہی اکتفا کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کا یہ اعتماد ہے اور یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس بنیادی بات پر اگر کوسچن مارک کھڑا ہو گیا تو آگے کسی ڈسکشن کی بات ہی نہیں رہتی ہے، سارے all doors are closed for further discussion. تو پہلا جو اصولی بات یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو میں یہاں سے ایک لفظ دوں گا، حفاظت قرآن. اور حفاظت کا جب میں اپوزٹ لفظ لوں گا، جسے میں جا کر کے قرآن مجید سے پہلی والی کتابوں کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس کو میں کہوں گا اس کا عکس جو ہے، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے تحریف، ڈسٹارشن، مینیپولیشن. اب پرانی کتابوں کی سب سے بڑی تحریف جو ہوئی وہ لفظی ہوئی. جب وحی شدہ لفظ میں تحریف ہوتی ہے تو معنی اس کے محفوظ نہیں ہوتے. جب قرآن مجید میں حفاظت کا وعدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، سنت کو چاہے وہ تشریع اسلامی میں حجت مانے یا نہ مانے، حفاظت قرآن کو ضرور مانتا ہے. تو قرآن مجید میں تحریف 2 طریقے سے ہو سکتی تھی، ایک لفظی ان literal word in text of the قرآن، اور ایک معنوی جو قرآن کی کنوٹیشن ہے، اس کا پرپورٹ ہے، اس کی میننگ ہے. اصولی طور پر لفظی تعریف امپاسبل ہے، اور بائی پرنسپل معنوی تعریف پاسبل ہے بٹ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ پورا قرآن ہی بتاتا ہے ہم کو. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس آیت سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے قرآن مجید کی لفظی تعریف امپاسبل ہے، معنوی تعریف امپاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معنوی تعریف کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ ہوگی، اور گمراہ فرقے معنوی تعریف کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہوں گے اور وہ ہو گئے، لیکن معنوی تعریف ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس معنوی تعریف کو ریجیکٹ کون کرے گا؟ اس کا معنی کیا ہے قرآن میں؟
اس کا معنی قرآن کی ایک اور آیت ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کی تبیین اور قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی ذمہ داری خود قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی۔ پوائنٹ نمبر 1، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ میرے ڈسکشن کے بعد اس بات پر گفتگو کرنا آسان ہو جائے گا کہ کیا حدیث اور سنت قرآن کا نسخ کر سکتی ہے، اور کیا قرآن، حدیث اور سنت قرآن پر کمی اور زیادتی کا اختیار رکھ سکتی ہے۔ اس میں جہاں تک مجھ طالب علم کا تعلق ہے، متقدمین اور متاخرین علماء میں اختلاف ہے۔ میں اپنے اس ڈسکشن میں اس اختلاف میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے، لیکن میں اس اختلاف میں مدد لوں گا امام ابن قیم جوزی کی اعلام الموقعین سے، جو گفتگو انہوں نے اس میں کی ہے، وہاں سے میں تھوڑی سی مدد لوں گا، اللہ نے چاہا تو مجھے اگر موقع ملا تو۔ میں نے جو کہا کہ معنوی تعریف قبول نہیں، یہ چیکبل بھی ہے، اور اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے اصول قرآن کی روشنی سے۔ اب دیکھیے، معنوی تفسیر جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، جس میں قرآن مجید نے خود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمایا کہ جئنا بک بمثل واحسن تفسیرا ولا یاتونک بمثل الا، آیت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے، کہ جب بھی مشرکین آپ کے سامنے کوئی نئی بات آ کر کے لے آتے ہیں تو ہم احسن تفسیر اس بات کی آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کی ذمہ داری میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ دو چیزیں میں بتا دوں گا اصولی طور پر۔ قرآن کو ایک دفعہ بتایا کہ یہ تبیانا لکل شیء ہے، قرآن تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر قرآن خود بتاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن کی چیزوں کی تبیین رسول فرمائیں گے۔ اب سیمنگلی یہ کنٹرڈکشن ہے، اگر قرآن خود تبیانا لکل شیء ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبیین پر ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں، تو لازمی طور پر یہ سوال اٹھے گا کہ حضور کی جو تبیین ہے وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن خود تبیین لکل شیء ہے۔ تو پوائنٹ ثابت یہ ہوا کہ حضور کی جو تبیین قرآن کی ہوگی وہ خود قرآن ہے۔ اس لیے یہ اصول مانا گیا ہے کہ دور رسالت میں حضور کی موجودگی میں حدیث مثل قرآن تھی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حدیث بمانہ قرآن تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی صحابہ کے سامنے حضور نے کچھ فرمایا، اس کے ثبوت کے لیے اصول حدیث کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ حضور نے صحابہ کے سامنے فرمایا۔ یہ اصول حدیث والا معاملہ ہمارے لیے ہے کہ یہ ثابت کریں کہ آیا یہ بات حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ The moment it gets proved that this thing has been said or done or approved by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, by its implication it becomes equivalent to the Quran. یہ دور صحابہ سے لیا گیا ہے۔ اب اس کی میں چند مثالیں آپ کو دوں گا۔ دیکھیے، ردہ وارز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف، جو خصوصاً مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کا اعلان کیا، اس میں کسی صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ Then he wanted to say that it was not incumbent upon the Khalifat Rasulullah to wage war against those people who denied to give the zakah and those people who apostate. یہ ان کو بتانے کا یہ مقصد تھا، اور یہ آیت پڑھ لی کہ اگر تم خود ہدایت پر ہو
جو لوگ اسلام سے گئے اور گمراہ ہو گئے تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس واضح معنی آیت کے حقیقی مفہوم کو خود حضور نے متعین کیا ہے، اس لیے میں جہاد کروں گا، میں اس مفہوم کی طرف نہیں جاؤں گا. میں نے اسی بات کو کیوں لے لیا؟ ورنہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، سینکڑوں چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جہاں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں حضور کی حدیث نے اس کی تشریح کی. میں نے اسی بات کو کیوں لیا؟ میں نے اسی بات کو اس لیے لیا کہ ردہ وارز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے آنے والے دور کے لیے قرآن مجید کا لاہ عمل طے کر دیا. اور یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے اسلام کے رخ کو ایک ایسی سطح پہ ڈالنا تھا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تبیین کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری بات یہ حضور کی جو تبیین تھی یہ پورے اسلام کے نیچر کو بتا رہی تھی، اس لیے یہ مثال ہے. اور دوسری بڑی مثال وہ تشریح ہے. تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے باغ فتق کا مسئلہ ڈالا، اور وراثت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. باغ فتق سے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس کو فائے اور خمس کے معاملے میں ملیں گے تو ان کا خرچہ چلتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھا دیا. لیکن اس باغ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تشریعی حکم ان کو سمجھایا اور پھر کبھی بھی آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے ارشاد اور ان کے فرمان کی روشنی میں تھا. یہاں پر میں آپ کے سامنے اعلام الموقعین سے لی گیا ایک اقتباس آپ کے سامنے اپنے کچھ مختصر الفاظ میں بیان کروں گا. جب کوئی قاری اور کوئی طالب علم، مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم اعلام الموقعین کا مطالعہ کرتا ہے تو علامہ نے وہاں تبیین رسالت کی 10 قسمیں گنوائی ہیں. میں ان 10 کو ہلکی سی اپنی طرف سے تشریحات کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی تشریح انہوں نے یہ بتائی کہ تبیین رسول یا کلام رسول آپ مان لیجیے یا بیان رسول، اس کی سب سے پہلی قسم آپ نے بتائی کہ جو قرآن یتلو علیہم آیاتہ، جس کی تلاوت اللہ کے رسول نے فرمائی. یہ قرآن جب آپ کی زبان مبارک سے نکلا اس سے پہلے یہ قرآن پوشیدہ تھا، تو پوشیدہ سے اس قرآن کو ظاہر میں لانے کے لیے امت کے سامنے کیا چیز تھی؟ جبریل علیہ السلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی کوئی آواز نہیں. اگرچہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے الا من وراء حجاب او یوحی الیہ یرسل الیہ ملک، یا تو اللہ تعالیٰ کسی وحی سے کرے گا یا فرشتہ بھیجے گا یا حجاب کے پیچھے کرے گا. لیکن امت کے ساتھ ان تینوں معاملوں میں کوئی معاملہ نہیں ہوا. اور قرآن جو ہے یہ بحقیقت کلام الہی ہے لیکن بظاہر بیان رسول ہے، کیونکہ قرآن امت کے سامنے رسول کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. اب رسول کی زبان سے صرف وہ وہی ظاہر نہیں ہو رہی ہے جو قرآن میں لکھی گئی ہے، رسول کی زبان سے بہت کچھ ایسا نکلا جو قرآن میں نہیں ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو متعین کرنا ہے. اب یہاں پر میں ایک اور بات عرض کروں گا. جن لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور کی کچھ سنتیں سنت الہدا ہیں اور کچھ سنتیں سنت العادیہ ہیں، اور یہ کہا کہ حضور کبھی انسان کی حیثیت سے بولتے تھے اور کبھی رسول کی حیثیت سے بولتے تھے، مجھ طالب علم کے نزدیک یہ بحث غیر ضروری ہے، چاہے جس نے بھی یہ بحث کی ہو، اور میری گفتگو میں یہ بھی ایک موضوع رہے گا. اس طالب علم کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بحیثیت عام انسان اور بشر کے کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور ان کو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث لکھنے سے روکا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی بشری تقاضے میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر وقت لکھتے ہیں تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا.
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان درافشان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، تم لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عام گفتگو کرتے تھے، جن لوگوں نے کہا بحث تھے عام بشر کے، تو کیا کبھی اس وقت ان کی زبان سے حق کے بغیر نکلنے کا امکان موجود تھا؟ ہرگز اس کا امکان نہیں تھا. لیکن جن لوگوں نے یہ مثال لے لی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کبھی کہا کہ تم اس مرد سے شادی کر لو، تو اس نے کہا یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے ہے. تو اس نے کہا پھر مجھے پسند نہیں. تو لوگوں نے اسے یہ سمجھا کہ حضور کبھی ایک عام بشر کی حیثیت سے بھی مشورہ دے سکتے ہیں، جب رسول کی حیثیت سے حکم دیں گے تو وہ قابل رد ہے ہی نہیں. یہ نقطہ ہی اس پر سوالیہ نشان ہے، اس نقطے پر ہی. دراصل وجہ یہ ہے کہ خود بیان رسول کی حیثیت متعین کرنی ہے. کبھی خود بیان رسول کی حیثیت مشورے کی ہے جس میں امت پر اختیار موجود ہے، اور کبھی اس بیان رسول کی حیثیت ایسی ہے کہ جس میں امت کو کوئی اختیار ہی موجود نہیں ہے. خود قرآن کے اندر ایک سے زیادہ معنی اور مفہوم لینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور امت کو اس میں اجتہادی طور پر کوئی بھی مفہوم لینے کی اجازت ہے. یہ قرآن کی آیت کے ساتھ معاملہ ہے. وہی معاملہ خود حضور کی تبیین کے ساتھ ہے کہ کبھی آپ نے خود اختیار دے دیا اور کبھی آپ نے اس اختیار کو سلب کر لیا، کیونکہ وہ حکم جزمن تھا. اس لیے یہ کہنا کہ حضور کبھی بشر کی حیثیت سے بولتے تھے، کبھی نبی کی حیثیت سے بولتے تھے، یہ نقطہ ہی صحیح نہیں ہے. حضور ہمیشہ رسول کی حیثیت سے ہی بولتے تھے. ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کیا قرآن کی تفسیر ممکن ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوال اس لیے ہے کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بہت بڑا ذہن کے اندر یہ بیٹھا تھا کہ قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں. پھر جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو اس میں بھی بہت زبردست لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ کیسے کیا، لیکن جب چلا تو چل ہی پڑا امت میں. لیکن پھر بھی ترجمہ اصل قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن سوال یہ ہے کیا قرآن کی تفسیر ممکن ہے جب ترجمہ نہیں؟ کیونکہ یہ بات حضرت یاد آ رہا ہے، ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ او بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. ابو داود میں یہ قول شریف موجود ہے. اب میرے اس وقت مستحضر نہیں ہے، ابو داود میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے. تو جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کہا یا علم کے بغیر قرآن میں کچھ کہا تو وہ دوزخ میں اپنی جگہ بنائے. تو ہم اس سے تفسیر بالرائے مضمون کو خارج کرتے ہیں. لیکن جو تفسیر بالمعصور ہے اور تفسیر منقول ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا جواز ہم کو ملتا ہے، لیکن تفسیر کا مفہوم کیا ہے؟ تفسیر کا نپات اللہ مفہوم ہے مراد الہی کو بیان کرنا. اب بتائیے اگر اللہ لفظاً قرآن نازل کرتا ہے تو کیا قرآن کی مراد بھی اللہ نے نازل نہیں کی؟ ورنہ قرآن کے لفظ کو محفوظ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ لیکن مراد الہی لفظ کے اندر چھپے ہیں، اور اگر مراد الہی کو بندہ ظاہر کرے تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ، جو قطعاً غلط ہے اصولی طور پر، کہ جس قول کو قائل نہیں چاہتا کہ یہ میری مراد ہے، اس کو توجیہ کرنے والا کیسے اس کی توجیہ کرے گا جب تک نہ قائل کی طرف سے توجیہ کرنے والے کو یہ اختیار ہو کہ وہ قول کی توجیہ کرے. اور وہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اور تبیین کریں. تو اس لحاظ سے قرآن کا جو مفہوم تبیان لکل شیء ہے، اس کی تکمیل لتبین للناس ما نزل الیہم ہے.
تو تبیانا لکل شیء اجمالی ہے قرآن کا، اور لتبین للناس ما نزل الیہم تفصیلی ہے قرآن کا، لیکن اس تفصیل کا جو کارپس ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ سنت رسول ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ دور رسالت میں حدیث مثل قرآن تھی، لیکن اصول حدیث کی دلیل بھی دور رسالت سے ہی پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کسی نے کھٹکھٹایا اور آپ باہر نہیں نکلے، 3 دفعہ کھٹکھٹایا، چلا گیا۔ حضرت نے دروازہ کھولا، پیچھے اس کو پکارا، تم کیوں بھاگے؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا 3 دفعہ کے بعد نکل جاؤ۔ آپ نے کہا اگر تم ثبوت نہ لاؤ تو میں تجھے سزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت کرو کہ یہ حضور نے فرمایا۔ تو اصول حدیث کا سلسلہ یہاں سے چلا، لیکن جب حدیث ثابت ہو گئی اس کی حجت پر کوئی سوال امت میں اٹھائی نہیں ہے۔ یہ جو حجیت حدیث پر سوالات اٹھتے ہیں یہ خود اسلام کے متعلق سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر حجیت حدیث پر کوسچن مارک اٹھایا جائے گا تو سارا کا سارا اسلام انڈر کوسچن مارک آ جائے گا۔ ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ میں جو ابھی عرض کر رہا تھا اور اسی سے میری بات آگے بڑھے گی، وہ یہ پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے وحی قرآنی، جو وحی سے پہلے پوشیدہ تھی لیکن امت کے سامنے ظاہراً وہ قول رسول ہے، وہ قول رسول ہے، اور اس قول کو ہم قول اللہ مانتے ہیں قول رسول سے ہی۔ یہاں آتی ہے ایمان کی ڈیفینیشن۔ میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ حجیت حدیث پر جو بہت ساری گفتگویں ہوتی ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ خود اسلام کی روح کے متعلق ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، تو گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس لیے بہت جلدی چلنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ پھر میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اصل میں اسلام کے تھیولوجیکل حدود کے اندر ایک کلامی بحث کر رہا ہوں۔ اگرچہ کلامی بحث یہ لگتا ہے کہ کبھی اسلام کے باہر رہ کر اسلام کی تھیولوجی کو عقلی ثبوت دیتی ہے، لیکن میں خود تھیولوجی کے اندر ایک کلامی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن خود قول رسول ہے ظاہراً، اور رسول کے قول اور اعتماد پر خود قول اللہ ہے، وہ اعتماد رسول پر، لیکن وہ کہا کس نے؟ رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات بنیادی ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے پاس بیان رسول کی حیثیت سے ہے وہ ہے معانی وحی۔ وحی کا جو الفاظ قرآن کے نازل ہوئے سورہ 3 جگہ قرآن میں ہے، میں سورہ جمعہ کی آیت نقل کروں گا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دور جدید کی تفسیروں میں جو خوبصورت ترین تشریح اس آیت کی ہے وہ عبد الماجد دریابادی نے کی ہے، میں بس حوالہ دوں گا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے وحی کے معانی، جیسے حضور نے ظلم کے معانی شرک بتائے علی ھذا القیاس، اور تیسری قسم جو اعلام الموقعین میں بتائی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فعل، جس میں سوال کرنے والے کو آپ نے ایک دفعہ اپنے عمل سے نماز کے اوقات سکھائے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے موطا امام مالک میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو نمازوں کے اوقات اپنے عمل سے بتائے، شروع آخر، یہ بیچ میں یہ وقت ہے نماز کا، یہ اپنے فعل سے۔ یہ بیان رسول کی تیسری قسم ہے۔ اور بیان رسول کی چوتھی قسم وہ احکامات ہیں جن میں حضور سے سوال پوچھا گیا اور آپ نے وحی کی روشنی میں اس کا جواب دیا۔ فار ایگزامپل، آپ نے قذف کے بارے میں لعان کا حکم فرمایا۔ جس نے اپنی بیوی کو الزام لگایا بدکاری کا، ان دونوں میاں بیوی پر لعان کا جو حکم قرآن میں اترا وہ سوال کے جواب میں اترا تھا، ایک کیس آپ کے پاس آیا تھا۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ اور بیان رسول کی پانچویں قسم قرآن مجید کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہ وحی جس میں آپ نے سوال کے بعد جواب فرمایا،
جیسے اس کی مثال حالت احرام میں ایک صحابی نے جو جبہ پہنا تھا اس میں عطر لگایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، اے نبی اس شخص سے کہہ دیجئے کہ یہ عطر والا جبہ اتار دے اور اس کو دھو لے اور پہن لے. یہ وحی آئی تھی حضور پر، لیکن وہ قرآن کے علاوہ تھی، اور آپ نے اس کو مسئلہ بتایا اور اس نے ایسا ہی کیا. بیان رسول کی چھٹی قسم وہ احکامات جو کسی کے سوال پوچھے بغیر اور بظاہر کسی وحی کے آئے بغیر حضور نے ارشاد فرمائے لیکن امت اسلامیہ کے اندر شریعت بن گئے. مثال کے طور پر گدہ حرام ہے، مثال کے طور پر متع حرام ہے، مثال کے طور پر مدینے میں شکار کی حرمت. اب مثال کے طور پر ایک بڑی بات عرض کروں گا، پھوپھی بیوی کی پھوپھی اور خالہ کو اس کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا امت کے اندر قطعاً سب کے نزدیک حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور اس کا سوال بھی پوچھا نہیں گیا ہے، اور اس کے بارے میں حضور پر وحی خفی بھی نہیں اتری، یہ حضور نے خود بتا دیا. اب سوال ہے، کیا یہ قرآن پر زیادتی ہے یا قرآن کی تشریح ہے؟ اس پر جو علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی چیز قرآن سے علاوہ سنت میں ملتی ہے اگرچہ اس کے پیچھے وحی خفی بظاہر نہیں ہے، وہ قرآن میں نہ نسخ ہے. حالانکہ اس پر بھی ایک گفتگو چل سکتی ہے، کیونکہ متقدمین اور متاخرین میں نسخ میں اختلاف ہے. کبھی عام کو خاص کرنا اور خاص کو عام کرنا اور موانع کو ذکر کرنا اور تقیید کو واضح کرنا، کبھی اس کو بھی متاخرین نے نسخ کہا ہے اور متقدمین نے اس کو نسخ نہیں کہا ہے. اصل میں آج امت اس کو قرآن مجید کی تبیین کے زمرے میں لاتی ہے. تو پتہ چلا حدیث سے قرآن میں نہ نسخ ہوگا نہ زیادتی ہوگی، یہ تبیین ہے. اس کی مثال میں ایک اور عرض کروں گا. قرآن مجید میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اس میں آدمی کو موت کا وقت آنے سے پہلے یا وہ آثار ظاہر ہونے سے پہلے یا اس بڑھاپے میں جس میں صحت مند ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اس میں یہ وصیت کرنے کا حکم ہے کہ والدین کے لیے وہ وراثت کی وصیت طے کرے. لیکن اس کے بعد ایک آیت اتری کہ جس میں ذوی الفروض اور ذوی الارحام وغیرہ کے حصص کو مقرر کیا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث. اگرچہ اس حدیث کی سند پر کلام بھی ہے، لیکن اب دیکھیں کلام تو ہمارے سامنے سند کا ہے. دور رسالت میں اس بات کو کیسے لیا گیا، اور ساری امت اور امت کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ جو خود ہی قرآن نے وارث مقرر کر دیا اس کو حدیث رسول کی روح سے نہیں ملے گی وراثت. اب سوال ہے کیا اس حدیث نے قرآن کی وصیت والی آیت کو منسوخ کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی وصیت والی آیت کی تبیین کی. کسی نے اس کو نسخ کہا، کسی نے اس کی تبیین بتایا. حالانکہ اس معاملے میں نسخ نہیں ہے جہاں قرآن مجید کے احکام کو منسوخ کر دے، یہ اس معاملے میں نسخ نہیں ہے، لیکن خود قرآن حدیث کی حیثیت متعین ہوگی. اور اس طرح سے ساتویں قسم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، ذاتی طور پر جو آپ نے روزمرہ کی زندگی گزاری. اور آٹھویں جو بیان رسول کی شکل ہے وہ حضور کی تقریر. اور مجھے یقین ہے کہ مجھے تقریر کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے احکامات اور اقسام میں سے کوئی ارشاد ہے. لیکن حضور کے سامنے اگر جاہلیہ سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی چیز موجود تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، وہ تقریر ہو گئی. اور نویں چیز حرمت شے میں حضور کا سکوت. میں تشریع اسلامی کی بات کرتا ہوں اور آپ حضرات سے توجہ چاہتا ہوں. حرمت شے میں جب حضور کا سکوت ثابت ہو تو اس شے کی اباحت ثابت ہو جاتی ہے.
شے مباح کب بنتی ہے؟ جب حرمت ثابت نہ ہو، اور حرمت ثابت ہوگی سکوت نبی سے. جب حضور نے اپنے زمانے کے اندر نبی کا سکوت دیکھیں، ایک صحابی کا ارشاد ہے کُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخُيُولِ عِنْدَ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے حضور کے دور میں، اور حضور کے حرمت کا کہیں ثابت نہیں، سکوت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کا گوشت مباح ہے، مباح ہے. اگر فقہا نے کسی وجہ سے اس پر فتویٰ لگایا، حرمت تب بھی ثابت نہیں ہوگی، اباحت موجود رہے گی. تو اس طرح سے 10ویں قسم ہوگی حکم قرآن کے حدود و موانع و شرائط کو بیان کرنا. اب جب آپ حدیث کو اتنی ساری چیزیں دیتے ہیں اور قرآن مجید کو تبیان لکل شیء مان کر خود یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ قرآن ہے، اور خود بھی یہ مانتے ہیں کہ شریعت اسلامی کا جو کارپس ہے اس کی ساری چیزیں بالکلیہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، تو آپ خود بخود حدیث کو تشریع اسلامیہ میں کون سا مقام دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھائے. شکر لکم، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.